مساجد سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی مسجد میں وقت گزارنا، خاص طور پر نماز کے انتظار میں وقت گزارنا، اس کی ترغیب ہے۔ اور اس کی ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ مسجد میں تب جایا جائے جب جماعت کا وقت ہو اور گھر میں سنتیں ادا کر لی جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت طریقہ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہاں پر جایا جائے اور نماز سے پہلے جا کر نوافل وغیرہ پڑھ کے یا تحیۃ المسجد کے بعد وہاں پر بیٹھ کر انتظار کیا جائے نماز کا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ بہت پسندیدہ ہے اور اس سے انسان کو بڑی خیر حاصل ہوتی ہے، بہت خیر حاصل ہوتی ہے، اور اس خیر کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا۔ تو اب کہاں مساجد میں ٹائم گزارنے کا کہا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ بیٹھو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ پاؤ گے۔ فرشتے کسی کے لیے دعا کریں، اس سے اور کیا چاہیے؟ جس آدمی کے لیے فرشتے دعا کریں اسے اور کیا چاہیے؟ وہ فرشتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاک باز فرما بردار مخلوق ہے۔ اب دوسری طرف صورتحال اگر ہم اپنی دیکھیں، اپنے گھر میں نظر دوڑائیں، خاص طور پر گھر میں موجود مرد حضرات جو وہ دیکھیں کہ مسجد میں ہمارا وقت کتنا گزر رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ مساجد میں لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا۔ ہم لوگ کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کر ہم مشورے کرنا پسند کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کر ہم گپ شپ لگانا آپ سمجھ لیجیے کہ پسند کرتے ہیں۔ ایسی تمام جگہیں مساجد ہونی چاہیے۔ گپ شپ سے مراد کیا ہے؟ مومن کے لیے گپ شپ لگانا وہ کسی بھی جگہ پر جائز ہے، اس لیے کہ مومن اپنی گپ شپ میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کہ گناہ پر مبنی ہوگی، جیسے گپ شپ میں جھوٹ بولنا، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، فضول بات کرنا، لغو بات کرنا، یہ کہیں پہ بھی جائز نہیں۔ ہاں یہ کرنا کہ گپ شپ کرتے ہوئے مزاح کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے مسکراہٹیں چہروں پر آ جائیں، یہ مسجد میں بھی ٹھیک ہے۔ مسجد میں ہم اپنے مشورے کر سکتے ہیں۔ لوگوں کا یہ جو معروف ہے مسجد میں دنیاوی بات نہیں کرنی، نہیں، دنیاوی بات مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں اگر تو یہ ہے کہ وہ لغو بات ہے پھر تو نہیں ہو سکتی، ورنہ دنیاوی بات مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تجارت کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کھیتی باڑی کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کے متعلق، وہ مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، وہ عائلی مسائل ہوں، خاندان کے سے متعلق ہوں، تعلقات معاملات کے متعلق ہوں، لین دین سے متعلق ہوں، سب مسجد میں کیا کرتے تھے۔ تو مسجد میں یہ سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ مسجد ہمارا زندگی میں، مسجد کا جو رول ہے مسلمان کی زندگی میں، وہ جتنا کمزور ہوگا، ایمان اور جمعیت سے مراد یہ ہے کہ اجتماعیت اتنی ہی کمزور ہوگی، اور جتنا مسجد کا رول بہترین ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس کی امہ مضبوط ہوگی، جتنا رول مسجد کا مضبوط ہوگا، اور خاندان بھی اتنے مضبوط ہوگی۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کا تعارف مسجد سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور وہ مسجد والے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔